کہ بشیر شیخ صاحب اتنے جذباتی واقع ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل ان کے پاس موجود ہے. یقیناً ہم سب کو ان کی اچھی کوششوں اور اچھے ارادوں سے اور ان کے جو ان کے پاس فارمولہ اور نسخہ ہے کیمیا موجود ہے اس کو حاصل کر لینا چاہیے. بات یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوبصورت حسین جنت نظیر ملک عطا فرمایا. جب ہم ابھی پڑھ رہے تھے قومی ترانہ کشور حسین شاد باد کی دعا کر رہے تھے اور اس زمین میں اور اس ماحول میں اور اس تمام جو یہاں پہ چیزیں موجود ہیں ہمارے پاس وہ سب کی سب ایسی ہیں کہ دنیا میں جو نہیں ہے. جہاں صحرا ہے ایک طرف تو بلند و بالا اور دنیا کی ٹاپ کی سمٹس اور پیکس پاکستان میں موجود ہیں. ایک خوبصورت جنت نظیر پہاڑوں کا سلسلہ ہے. وہیں پہ ایک لمبا ہمارے پاس اوشن فرنٹ موجود ہے. ہمارے جو بیچز ہیں بہرحال ساتھ ساتھ کسی بھی قوم کا سب سے قیمتی اثاثہ اس کا ہیومن ریسورس ہے اور ہمارا جو ہیومن ریسورس ہے پاکستانی بالعموم ذہین مانے ہیں. اب ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی آج ہم وہاں نہیں ہیں جہاں پہ پاکستان کو ہونا چاہیے. کوئی دوسری رائے نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ لیڈر اور کچھ لوگوں کو یہ خواب دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس چونکہ اتنے خزانے ہیں شاید ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم سب کروڑ پتی اور ارب پتی ہو سکتے ہیں گھر بیٹھے. تو ایسا نہیں ہے. آج سعودیہ جیسا ملک بھی جہاں پہ تیل کے بہت بڑے خزانے موجود ہیں. مجھے کل شام ہی ایک شخص بتا رہے تھے کہ ہماری جو کمپنی تھی اس کمپنی کے جو مین ہیڈ کوارٹرز کا ایک ڈویژن تھا اس میں اگر 105 لوگ پہلے کام کرتے تھے اس میں شاذ و نادر 1 یا 2 سعودی ہوتے تھے. کہنے لگے آج یہ صورتحال ہے کہ ان 105 لوگوں میں تقریباً 100 کے قریب سعودی جوان کام کر رہے ہیں اور پھر ہم 4-5 جو ہیں وہ فارم. اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہیں عادی ہیں 5 سے 6 بجے شام کو اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. اکثر سعودی نوجوان جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا بھی مزید ہم نے کام کرنا ہے یا کچھ کام میں کمی ہے یعنی کہ محنت کرنے کی عادی ہو رہی ہے. وہ قومیں جنہوں نے اپنے آپ کو آگے لے جانا ہے اس میں محنت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں. مستقل مزاجی کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. حق گوئی کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں تمام کامیابی کے راستے بتائے ہیں اور اس میں مستقل مزاجی کو صبر پرسویرنس کہا گیا ہے یہ کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے. تو آپ نے صحیح فرمایا پاکستان کے پاس ایک بہت بڑا پوٹینشیل ٹورزم کی شکل میں موجود ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اور معاملات ہیں جو اس پوٹینشیل کو اس طرح ہائی لائٹ ہم نہیں کر پاتے. ہماری سیکیورٹی کنسرنس مجھے یاد ہے کہ ہم پرائم منسٹر نواز شریف نے ہسٹوریکلی ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹورزم کے اوپر اسپینڈ کیا. صرف گورنمنٹس آئی ہیں مختلف رہی ہیں کسی نے کم کیا کسی نے زیادہ کیا سبھی خرچ کرتے رہے لیکن کسی سے دھکا چھپی نہیں یہ بات کہ میاں نواز شریف پاکستان کے اندر خود بھی اپنی فیملی کے ساتھ بھی ٹورزم کے لیے جانا پسند کرنا وقت گزارنا. نلتر ویلی میں مجھے یاد ہے آپ کو بھی یاد ہوگا کہ حادثہ ہو گیا تھا جس میں ہیلی کاپٹر گرا تھا. اس وقت بھی یہ ہوا تھا کہ اسپیشل ایک دعوت پہ پرائم منسٹر کے تمام ایمبیسیڈرز کو انوائٹ کیا گیا تھا کہ پاکستان کا حسن دکھانا ہے اس کو پروموٹ کرنا ہے. اگر آپ گلگت بلتستان سے جا کے پوچھیں وہاں ہزارہ ہائی وے کو دیکھیں موٹر وے کو دیکھیں کیونکہ ٹورزم کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے انفراسٹرکچر مینز آف کمیونیکیشنز ہوٹلز اور آپ کے روڈز اور آپ کا باقی سسٹم ان پلیس ہو. اس میں بھی گورنمنٹ نے میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم پرفیکشن کے نزدیک پہنچ گئے تھے. ہم ہرگز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اتنا اسپینڈ کر لیا گیا جتنا ضروری تھا
ہاں میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ باقیوں کی نسبت زیادہ توجہ ان اخبار میں دی، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو جب پرائرٹیز اپنی سیٹ کرنی ہے، اس سیکٹر میں جب انویسٹ کرنا ہے، تو آپ کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس فزیکل اسپیس ہو، اور فزیکل اسپیس اکانومی سے آتی ہے۔ اگر آپ کی معیشت بہتر ہوگی تو ہی آپ کے پاس گنجائش ہوگی کہ آپ انویسٹ کریں۔ 2013 میں پاکستان میں تقریباً 1800 ارب کے قریب ٹوٹل ریونیو اکٹھا ہوتا تھا جو ایف پی آر کا، وہ 2013 میں 2013 سے 18 5 سالوں میں ان ٹرمز آف پرسنٹیج مور دین ڈبل ٹو آلموسٹ 4 ٹریلین روپیز پر ہے۔ کسی بھی ایک دور میں یا کسی بھی سال میں، ان سالوں میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا پاکستان میں ہمارا ریونیو بڑھا، تو بہتر فسکل مینجمنٹ ہوئی تھی۔ ٹیکس ریونیو بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انڈسٹری، آپ کا بزنس زیادہ چلنے شروع ہوئے۔ جب وہ بہتر چل رہے تھے تو پھر ہزاروں موٹر وے بھی بنی اور باقی سی پیک بھی آیا، ہماری 2013 میں جو انڈسٹری کے مسائل تھے وہ بھی حل ہوئے۔ مجھے یاد ہے ہم ٹورزم کو کھولنا چاہ رہے تھے، بہت ایمبیشس تھے، اس کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنا چاہ رہے تھے، اور ہمیں ہمارا ملک پاکستان میں آ کے سی پیک میں انویسٹمنٹ کر کے اپنی پریزنس اور اپنی پاکستان کے لیے کنٹریبیوشنز اور پورے علاقے کی ترقی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو رہا تھا پاکستان کے لیے، جو ایک گولڈن اپرچونیٹی تھا، سی پیک لا رہا تھا۔ اس وقت گلگت بلتستان میں ایک پہاڑی پہ 8 چینی سیاحوں کو مار دیا، اور وہ ٹریکنگ کر رہے تھے، وہ ٹورسٹ تھے۔ پرائم منسٹر نے کیبنٹ میں اس بات کو رکھا کہ ہمیں چین کے ساتھ اتنا اچھا تعلق ہے کہ صرف ان کی ڈیڈ باڈیز واپس نہیں بھیجنی، بلکہ ریاست کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک فیڈرل کیبنٹ میں سے ایک ممبر جو ہے خود جا کے چین میں ان لوگوں کو کی باڈیز بھی لے کر جائے اور ڈلیور کر کے ہمارے جذبات بھی پہنچے۔ دیکھیے ایک نئی بات تھی کہ اپنا احساس دلانے کے لیے کہ ہم اس سے بہت کنسرن تھے۔ اور پھر پاکستان میں 2013 کے بعد دہشت گردی کا زور ٹوٹنا شروع ہوا، کراچی میں روز کی جو دہشت گردی تھی اس کا زور ٹوٹنا شروع ہوا، اور انویسٹمنٹس جو ہیں اربوں روپے کی گرانٹس دی گئیں اور مختلف جگہوں پہ نئے روڈ اور چیزیں انفراسٹرکچر بنانے کے لیے۔ اور جب آپ مینس آف کمیونیکیشن بناتے ہیں، ایک کسی زمانے میں یہاں نوجوان بیٹھے ہیں شاید وہ یاد کرتے ہوں کہ ایک سافٹ ویئر کی ایک گیم تھی جس کا نام تھا سم سٹی۔ سم سٹی میں آپ نئے شہر آباد کرتے تھے، نئی چیزیں کرتے تھے، اس میں آپ کو اپنے ریسورسز ایلوکیٹ کرنے ہوتے تھے، روڈز اور انفراسٹرکچر بنانے تھے، اور خود بخود پھر پرائیویٹ سیکٹر لوگ آ کے وہاں ہوٹلز بناتے تھے، چیزیں بناتے تھے، اور ڈیولپمنٹ ٹیکس پلیس۔ دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، پبلک سیکٹر کو سارا کام کرنے کی ضرورت نہیں، پبلک سیکٹر کو فیسیلیٹیشن اور مینز پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو صحیح جگہ تک رسائی لوگوں کو دیں، ان کو اچھا ایمبیئنس دیں، اچھا ماحول دیں، سیکیورٹی دیں، تو دنیا کے انویسٹرز وہاں کے کام کرتے ہیں، مقامی لوگوں کو بھی جابس ملتی ہیں، دنیا کے اور ٹورسٹ آتے ہیں وہ اپنے ساتھ ڈالرز لاتے ہیں۔ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، ٹورزم میں بہت پوٹینشیل ہے، لیکن ٹورزم ایک واحد چیز نہیں ہے کہ جو اپنی ایک کسی شیل میں اکیلا پروموٹ ہو سکے۔ ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کو سیکیورٹی بھی صحیح چاہیے، آپ کو اکانومی بھی صحیح چاہیے، آپ کو ماحول بھی اچھا چاہیے۔ کبھی بھی مقصد آئی ایم ایف سے قرضے یا قرضوں کا مزید بوجھ لادنا نہیں ہے۔ 2022 میں سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا۔ کئی فائنینشیل اینالسٹ دنیا کے اور پاکستان کے یہ کہتے پائے جا رہے تھے کہ پاکستان تو خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے، صرف اعلان ہونا باقی، اور حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ اس ڈیفالٹ کو ہم اسی طرح بچ سکیں، کیونکہ اگر خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہو گیا تو پھر پوری دنیا میں سے جو امپورٹرز ہوتے ہیں وہ امپورٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، باقی مسائل ہوتے ہیں، کھانا چنگی شروع ہو جاتی ہے، مہنگائی اپنے ریکارڈ توڑ دیتی ہے، ضروری چیزوں کا فقدان پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے بڑے ملٹی ڈائمینشنل تباہ کن اثرات ہوتے ہیں۔ ان اثرات سے بچنا جو ہے وہ ضروری تھا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا جائے، تو اسی ڈیفالٹ کو بچانے کے لیے اب جو فائنل ڈیل ہوئی ہے اس نے بالآخر یہ سب کو پیغام دے دیا ہے اور یہ منہ بند کر دیا ان لوگوں کے
जो ये तवक्को रखे हुए थे और हसरत रखे हुए थे कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट हो जाएगा और डिफॉल्ट निकलेगा, आज वो जब ऐसे मजमूम इरादे लोगों के या उनकी ख्वाहिशात उनका जब मुंह बंद हुआ तो आपने देखा कि परसेप्शन ऐसी गई, इमेज ऐसा किया कि हमारी स्टॉक एक्सचेंजेस बेहतर होना शुरू हुई, डॉलर का रेट टूटना शुरू हुआ, महंगाई का रेट टूटना शुरू हुआ और बहुत सी चीज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आनी शुरू हुई। लेकिन उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर और तमाम सूबे कमिटेड हैं इस बात पे और बार बार इस बात का यादा करते हैं, कौम को याद दिलाते हैं कि मकसद कर्जा लेना नहीं है, मकसद कर्जा लेकर काम चलाना नहीं है, मकसद मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करना है, जिस तरह 2013 से 18 में किया था। जिस तरह पाकिस्तान प्राइस वाटर हाउस ऊपर के मुताबिक 24वीं बड़ी मईशत बन गया था और 20 बड़ी मईशतों में यानी G20 कंट्रीज में आने जा रहा था। आज बदकिस्मती से 2022 में पाकिस्तान 24वीं बड़ी मईशत से गिर के 47वीं मईशत पे आ गई और पाकिस्तान में हमेशा बहाना बनाया जाता रहा, कोविड आ गया था इसलिए इकॉनमी को। तो वो 23 ममालिक जो इस दुनिया की रैंकिंग में पाकिस्तान से आगे चले गए इन चंद सालों में, क्या वहाँ कोविड नहीं आया? वहाँ भी कोविड आया। हमारे यहाँ इतना बड़ा डेट बर्डन यानी 47 से लेके 2018 तक जितना डेट पूरा पाकिस्तान के ऊपर था, अगले 3.5 साल में उसका 79% विच इज ऑलमोस्ट लाइक डबलिंग द डेट, तो पाकिस्तान के ऊपर बर्डन डाल दिया गया। किसी एक साबका हुकूमत ने, चाहे वो मार्शलाई दौर हो या कोई जमहूरी दौर हो, किसी एक हुकूमत ने इतना क्या इसका 10वां हिस्सा भी किसी एक हुकूमत ने डेट नहीं लिया था जितना 3.5 साल का कर्जा मुल्क के ऊपर लाद दिया। आज उस कर्जे की डेट सर्विसिंग एक बहुत बड़ा मसला थी और खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट डिक्लेयर होने वाला था और 2022 में तो शायद इंजीनियरिंग कर ली गई थी कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट डिक्लेयर करना है, कि IMF से मुआहदा किया कि हम आपकी किस्तें इस तरह देंगे कि पेट्रोल बढ़ाएंगे, ये करेंगे, उधर करेंगे, क्योंकि हमेशा लेंडर जो होता है, जो बैंक होता है, वो आपसे पूछता है कि आप कर्जा ले तो रहे हैं, वापस कहाँ से करेंगे। तो आपने जो वापसी का प्लान दिया उसके बाद आपने उसका उलट करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद तो उन्होंने आगे से देने से इनकार ही कर दिया। तो बाद में हमने देखा कि जब हमने उसको हर तरह के एश्योरेंसेज दी, वो मजीद एश्योरेंसेज मांगते रहे और अभी प्राइम मिनिस्टर खुद इंटरवीन ना करते तो शायद एक कंटिन्यूटी ना मिलती। लेकिन ये एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है। अब प्राइम मिनिस्टर ने तमाम सूबों के साथ मिलकर और पाकिस्तान के इदारे भी उसमें शामिल हैं, ये तय किए कि हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करना, पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स को लाना है, उनके लिए भी आसानी बने। जिन जिन ममालिक ने तरक्की की है वहाँ दो चीज़ें बड़ी कॉमन है। अब खासतौर पर रीजनल कंट्रीज को अगर आप देखें तो एक तो आपको मिलेगा कि इन ममालिक में तरक्की के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI आया, और दूसरा आपने देखा कि कॉन्टिन्यूटी पॉलिसीज के लिए सब जमातों को दावत दी जा रही है कि आप मिल के चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। 2013 से 18 में भी ये दावत बार बार इसाक डार साहब देते रहे, फेडरल गवर्नमेंट देती रही, लेकिन अभी भी ये सिलसिला जारी है, उम्मीद है। और आपने देखा कि अभी मुल्क का मुस्तकबिल फूड, पाकिस्तान को एक पूरे रीजन की फूड बास्केट बनाने के लिए जो यहाँ पे अभी प्राइम मिनिस्टर ने रिजॉल्व किया है तमाम चीफ मिनिस्टर और हमारे इदारों के साथ, आर्मी चीफ के साथ मिलकर, कि पाकिस्तान को ज़राअत में इंशाल्लाह बहुत आगे लेके जाना है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा अनटैप्ड पोटेंशियल है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारी मईशत बेहतर होगी, सियाहत जो है जो आज का मौजूद है, इंशाल्लाह वो भी उसके साथ बेहतर होगी। और बशीर शेख साहब, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि बहुत बड़ी बदकिस्मती और कौमी शर्मिंदगी थी जो कुछ 9 मई को हुआ। ये किसी एक जमात के लिए शर्मिंदगी की बात नहीं है, पूरे कौमी तौर पे शर्मिंदगी की बात है। कोई भी मुल्क अपने शहीदों की बेतौकीरी का नहीं सोच सकता, लेकिन क्या करें, ये भी हमारे साथी हैं, पाकिस्तानी हैं, हमारे भाई और बहनें और हमारी फैमिलीज़ हैं जिनके जहन नफरतों से इस कदर भर दिए गए थे कि वो अपने शायद आपे से बाहर उनको पता नहीं रहा कि रेड लाइन कहाँ पे और किसको कैसे पूछना। हम अगर मदीना मुनव्वरा में जाते हैं तो दूर से पाकिस्तानी फैमिलीज इतना एहतराम करती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत पे भी अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार है। और मदीना मुनव्वरा में अगर दूर से मीनार भी नजर आए और गाड़ी में अगर बच्चे भी आपस में ऊंची आवाज़ में बोल रहे हो
ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ ایسا بولو کہ ادب کا اعلیٰ مقام ہے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر. اگر حضور روضہ رسول پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اگر کوئی اونچا درود شریف پڑھ رہا ہو تو اس کو بھی ایسا کرا دیا جاتا ہے کہ یہ ادب کا وہ اعلیٰ مقام ہے کہ جہاں صحابہ کرام کو بھی اللہ کی طرف حکم آ گیا تھا کہ آوازیں نیچے جیت صحابہ کرام. تو آپ اور میں کس چیز کھیل کی بول یہاں پہ اپنے ادب کا اعلیٰ مقام. پاکستانی اس بات پہ بڑا پختہ یقین رکھتے ہیں, کئی چیزوں میں تو اتنا ادب کا لحاظ کرتے ہیں کہ عرب لوگ بھی رش کرتے ہیں کہ پاکستانی اتنا ادب کا معاملہ کریں. تو کس نے ان ساتھیوں کے ایسے ذہن بھرے, ان کو سارا ادب بھول گیا اور وہاں پہ وہ آپ کے کوئی بھی خیالات ہو سکتے ہیں لیکن آپ وہاں پہ نعرے بازی آپ نے شروع کر دی, مسجد نبوی کے حدود کے اندر نعرے بازی شروع کر دی. کیوں آپ اس قدر نفرت کا شکار ہوئے یا آپ کو کیوں کیا گیا؟ جب مینا میں اور باقی جگہوں پہ جب حجاج کرام جاتے ہیں تو چاہے گدا ہو چاہے شاہ ہو, چاہے کوئی امیر ہو چاہے غریب ہو, چاہے کوئی بڑے عہدے والا ہو کوئی چھوٹے عہدے والا ہو, سب ایک یونیفارم میں اور ایک احرام میں جاتے ہیں کیونکہ اللہ نے تفریق وہاں ختم کر دی. وہاں پہ بھی آپ اپنی پارٹی کے جھنڈے لے جا کے اور وہاں پہ آپ جو ہے وہ تکبیر پڑھنے کی بجائے تکبیرات پڑھنے کی بجائے وہاں پہ آپ جو ہے پارٹی کے نام لگانے لگے. آخر کس نے آپ کا ذہن اتنا جو ہے وہ آلودہ کر دیا, کہنے دیجیے مجھے, اور اتنا آپ کو کر دیا کہ آپ اپنا دین اپنے اپنے اخلاقیات اپنا مذہب اپنے تمام چیزوں کے سے باہر نکل گئے. اس سال بھی یہ واقعہ ہوا جب پچھلے سالوں میں مجھے حج کا موقع ملا تو وہاں میں نے متعدد لوگوں کو خود دیکھا, میدان عرفات میں دیکھا, مختلف اور جگہوں پہ دیکھا کہ پارٹی ایک ہی پارٹی پارٹی کے جھنڈے لے کر آئے. کیوں آپ اس سوچ کے عادی ہو؟ تو پہلی بات یہ کہ ہم سب پاکستانی ہیں, ہمیں تو بحیثیت انسان ایک دوسرے سے محبت کرنے کی تلقین کی گئی. اس دفعہ امام حج نے اپنے خطبے میں کہا کہ محبتوں کو پھیلاؤ, نفرتوں کو ختم کرو. تو ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے. تمام کسی کی پارٹی سے, کسی کے خیالات سے, کسی کے نظریات سے ہمیں نفرت نہیں کرنی. ہمیں وی ہیو ریسپیکٹ ایچ ادر, وی ہیو ریسپیکٹ ایچ ادرز اوپینین. ہمیں ایک دوسرے کی ٹالرنس بھی کرنی ہے اور وی ہیو ریسپیکٹ ادرس پوائنٹ آف ویو ایز ویل. تو آپ بھی ہمارا حصہ ہیں لیکن اتنی نفرتیں کسی سے مت کیجیے کہ آپ جو ہیں وہ سنگل آؤٹ ہو کر رہے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ اس قدر نفرت کا ماحول بنایا گیا کہ ہم آبجیکٹیو انالیسس کی بجائے, فیکٹس دیکھنے کی بجائے, فگر کے اوپر بات کرنے کی بجائے صرف یہ کہ اس کی شکل زیادہ اچھی لگتی ہے اور اس کی شکل اچھی نہیں لگتی, میں نے سنا ہے کہ ایسا ہے, میں نے سنا ہے کہ ایسا ہے, سنی سنائی بات پہ یقین کرنا منع ہے. ہمیں فیکٹس کے اوپر چلنا چاہیے اور بہتری کے اوپر کام کرنا چاہیے. یہی ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے. اور ہم ان سب لوگوں کو چاہے وہ جتنی بھی نفرت کا کسی سے اظہار کریں, ہمیں محبت کرتے رہنا ہے. ان کی بھی بہتری چاہتا ہے, ان کی بہتری اسی میں کہ وہ ایکسٹریمز پہ نہ جائیں, میانہ روی اختیار کریں, اپنی رائے کو دلیل سے ثابت کریں. قرآن تدبر اور تفکر کی دعوت دیتا ہے, فکر کریں ایک دوسرے کے ساتھ. آپ جو ہے ریشنل کے اوپر اور فیکٹس کے اوپر گفتگو کریں اور قائم کریں. بہرحال مجھے خوشی ہے کہ آپ سب لوگ آج ٹورزم کی پروموشن کے حوالے سے تشریف لائیں. ٹورزم کے حوالے سے جس طرح میں نے عرض کیا آپ کو کہ انفراسٹرکچر بہت اہمیت رہا اور پاکستان میں بے پناہ جو ہے وہ پوٹینشیل موجود ہے. مجھے یاد ہے کہ روٹری انٹرنیشنل کا وفد بہت سال پہلے ہندوستان سے پاکستان ہے. اس وقت کراچی ایئرپورٹ بن چکا تھا. میں انٹرنیشنل ٹریولر رہا ہوں تو جب کراچی ایئرپورٹ بنا تھا دنیا کے کم ایئرپورٹس تھے, یورپین ایئرپورٹس ہوتے تھے جو اسٹینڈرڈ ہوتے تھے, باقی ایئرپورٹس کا یہ اسٹینڈرڈ نہیں تھا. تو بڑی خوشی ہوتی تھی ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ اس وقت کا پاکستان میں پہلا ایئرپورٹ. پھر لاہور ایئرپورٹ ابھی نیا ہی مکمل ہوا اور لاہور سے اسلام آباد موٹر وے جو ہے وہ بھی مکمل ہو چکی تھی. تو اس وقت اور میں ہندوستان بھی گیا ہوں, اب تو وہاں پہ دلی کا ایئرپورٹ بہت اچھا بن گیا. اس وقت بلکہ 2008 تک دلی ایئرپورٹ بھی بہت پرانا اور قدیمی اور بڑا واجبی سا ایئرپورٹ تھا. تو میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں, بات کروں لیٹ 90s کہ روٹری انٹرنیشنل کا ایک وفد انڈیا سے آیا. تو روٹری پاکستان جو ان کی میزبان تھی, انہوں نے اس کا پلان اس طرح کیا کہ وہ کراچی ایئرپورٹ اترے, انہوں نے
कराची देखा, फिर कराची एयरपोर्ट से लाहौर एयरपोर्ट उतरे, उन्होंने लाहौर देखा, लाहौर से वाया मोटरवे उनको इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में मेरी एक मेंबर से जब मुलाकात हुई तो मुझे उनके एक शख्स की बात नहीं भूलती, कहता साहब पाकिस्तान तो इतना खूबसूरत है, ऐसी मोटरवेज, ऐसे एयरपोर्ट्स हम इंडिया में तो सोच नहीं सकते इसके बारे में, और ये इस्लामाबाद की सड़कें तो मेरा दिल करता है कि मैं इसको चूमूं। तो मतलब इतने स्पेल बाउंड पाकिस्तान की उतर की है। लेकिन आज बाकी ममालिक किस तरह आगे निकल रहे, एक लंबी दास्तान है, लेकिन उसमें जाए बगैर पाकिस्तान में पोटेंशियल है, हमने अपने अंदर यकीन रखना है और इंशाल्लाह इस बेहतरी के अमल को जारी रखना है। लेकिन देयर इज नो क्विक फिक्स, हमें अपने ऊपर यकीन करते हुए अच्छी पॉलिसीज, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। कोई भी शख्स, कोई भी वज़ीर आज़म, कोई भी पार्टी, कोई भी इंसान परफेक्ट कभी नहीं हो सकता। एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हम इंसानों के अंदर टू एर इज ह्यूमन, हम सब इंसान, तो ये हमें ज़रूर बहस करनी चाहिए कि आज ये बेहतर है या ये बेहतर है, उसके साथ चलना चाहिए, लेकिन बेहतरी की कोशिश करते रहना चाहिए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल है और अल्लाह से बड़ी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि बेहतरी का अमल ये शुरू हो चुका है और हम बेहतरी की तरफ पहुँचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान